الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے. ماہ رمضان المبارک کا ہم سب کے لیے ایک ضروری پیغام جو میں آپ کو کچھ منٹوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ لاسٹ تک ضرور سنو گے اور سمجھو گے اور اس پر ہم سارے انشاءاللہ عمل کریں گے. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مقدس میں فرماتے ہیں دوسرے پارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 182 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی جنہوں نے اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق، اپنا سب کچھ اپنے اللہ ہی کو مان لیا ہے، یعنی جنہوں نے اپنا لیڈر، جنہوں نے اپنا معلم، جنہوں نے اپنا رہبر اور رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مان لیا ہے. کتبہ فرض کیے گئے علیکم آپ پہ الصیام ماہ رمضان کے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسے ہی جیسے پچھلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اگر ہم روزوں کا دنیائی فائدہ دیکھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہے. جیسا کہ ڈاکٹر حضرات ریسرچ کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کینسر ہوگا تو پھر وہ ایک سال میں 20 سے 25 دن تک روزہ رکھے گا تو اس کو کینسر کی بیماری سے شفاء ملے گا انشاءاللہ عز و جل. اگر ہم آخرت کا فائدہ دیکھیں گے اس کو تو بہت زیادہ ہے، لیکن اصلی کس لیے روزے فرض کیے گئے وہ اللہ سبحانہ وتعالی اسی آیت مبارک میں آگے فرماتے ہیں لعلکم تتقون، آپ پہ روزے اسی لیے فرض کیے گئے کہ آپ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے، یعنی لعلکم تتقون، آپ کو تقوی گزاری حاصل ہو جائے گی. تقوی کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تیسرے پارے میں سورۃ الاعلی میں آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یعنی فلاح کو پہنچ گئے، یعنی کامیاب اور کامران ہو گئے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا. جس سے وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا نام لے کر اللہ کی عبادت کر کے. اس میں جو ورڈ آتا ہے وہ ہے زیادہ نماز کا. تو اب الحمدللہ جس نے ماہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کیا ہوگا، نبی اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا ہوگا، اپنا آخرت سوارا ہوگا، گویا کہ وہ پاک ہو گئے، وہ ویسے ہی بنا جیسے کہ اس کو اپنے ماں نے جنا تھا. تو اب ہمیں ماہ رمضان المبارک ہی سکھا رہا ہے. کیا سکھا رہا ہے کہ ماہ رمضان المبارک نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. اب کہہ رہا ہے کہ اے ماہ رمضان المبارک میں اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنے والے، ماہ رمضان المبارک نے آپ کو سکھایا کہ جیسا تو
ماہ رمضان المبارک میں اپنا ایمان بچانے کی کوشش کرتا تھا، ویسے ہی آپ کو عمر بھر کے لیے اپنا ایمان بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے تو ماہ رمضان المبارک میں اپنے اوپر نماز فرض جانتا تھا، انہیں قائم اور دائم نمازیں رکھنی تھی، مگر ماہ رمضان نے سکھایا کہ ویسے ہی آپ پہ عمر بھر کے لیے نماز فرض ہے، یعنی آپ کو ایسے ہی برابر عمر بھر کے لیے نمازیں اپنے وقت پر پڑھنی ہے، قائم اور دائم رکھنی ہے۔ ماہ رمضان المبارک نے ہمیں سکھایا کہ جیسے تو ماہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد میں مصروف رہتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مصروف رہتا تھا، قرآن مقدس کی تلاوت میں مصروف رہتا تھا، یعنی جیسا تو ماہ رمضان المبارک میں ہر لمحے میں عبادت کرتا تھا، ویسے ہی آپ کو عمر بھر کے لیے کوشش کرنی ہے عبادت کرنے کی۔ جیسے تو ماہ رمضان المبارک میں غیبت سے بچتا تھا، چغلی سے بچتا تھا، بے حیائی سے بچتا تھا، بد کرداری سے بچتا تھا، بد کلامی سے بچتا تھا، یعنی ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ ماہ رمضان المبارک ہمیں سکھا رہا ہے کہ ایسے ہی آپ کو برابر ساری زندگی میں بچنے کی کوشش کرنی ہے، تو اس سے آپ کو لعلکم تتقون پھر حاصل ہو گیا ہوگا۔ اگر اب کسی نے ماہ رمضان المبارک کے بعد اللہ بچائے وہی کیا جو ماہ رمضان المبارک سے پہلے کرتا تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، غیروں کے طریق اپنائے، غیروں کو راضی کیا، یعنی یہودیوں کے، نصرانیوں کے، عیسائیوں کے، مرزائیوں کے طریقوں کو اپنایا، اسلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا، تو اس کو یہ سمجھنا ہے کہ مجھے ماہ رمضان المبارک میں فاقوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا ہے، مجھے ماہ رمضان المبارک میں یعنی نیند خراب کرنے کے سوا کچھ نہیں ملا ہے۔ اس کا لاسٹ جملہ عرض کرتا ہوں کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالی کو ویسے ہی راضی کیا جیسے ماہ رمضان المبارک میں راضی کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی راضی کیا جیسے ماہ رمضان المبارک میں راضی کیا، تو بس اس نے فلاح پائی، اس نے کامیاب پائی، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا، اس کو لعلکم تتقون مل گیا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ اور جس نے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کو ناراض کیا کسی بھی معاملے میں، نبی اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، اپنے اسلام کو چھوڑ کر وہ کام کیا جو اسلام کے اپوزٹ ہیں، تو گویا اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا ماہ رمضان المبارک میں۔ امید مجھے یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے رب کے وفادار بننے کی، اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بننے کی، ہر حالت میں، ہر صورت میں، ہر وقت، تو اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے سوا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس میں ناکامی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب جو چاہتا ہے مجھے کامیابی ملے بس وہ اسلام کا دامن تھام لے، اب جو